اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل طائف کا وفد یہ گزر چکا ہے، ہم نے پڑھا تھا غزوہ طائف ہوا تھا اس سے پہلے۔ یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا۔ طائف کا بڑا سا قلعہ تھا جس کو محاصرہ نے آس پاس سے گھیر لیا تھا۔ پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ پھر بہت لمبا ہو رہا تھا وہ، تو پھر صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس 1 سال کا کھانا موجود تھا گھر کے ان کے قلعے کے اندر، تو اتنا لمبا محاصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سب کو ہٹا دیا تھا اور محاصرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا۔ یعنی ان کا ایک آدمی جو تھا وہ آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اب دیکھیں، جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے اسلام کے بارے میں سیکھتے تھے، پھر وہ جا کر اپنی قوم کو بتاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، ان کی محنت سے پھر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو اسی لیے ایک ایک مسلمان کے اوپر بہت ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان سیکھ کے اپنے تک رکھ لے، نہیں، اس کو اسلام کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے۔ اب دیکھیں مدینہ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، وہ کس کی جو تھے مصعب بن عمیر، ان کی محنت سے سب لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو ہے صحابہ کا بہت بڑا رول تھا ان سب چیزوں میں۔ تب یہ ایک مسلمان ہوئے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے اور طائف والوں نے بہت برا سلوک کیا تھا، تو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنوں نے آپ کا قرآن سنا اور پھر جا کے اپنے جنوں میں تبلیغ کی، اور کس طرح سے پھر وہ جن مسلمان ہو کر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ سورہ جن میں رکھا اور سورہ احقاف میں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ ہم خود بھی پڑھیں اور ہمیں دوسروں کو بھی پڑھانا ہے۔ پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں۔ اب انہوں نے جا کے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کیا کیا، واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر طرف سے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا، جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم عربوں سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا عبد یا لیل بن عمرو کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کروایا، یعنی ایک کونے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا کہ ان کے لیے خیمے لگا دو، تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ انہیں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم زنا کریں، شراب بھی پئیں اور سود بھی لیں۔ یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں، لات جو تھا ان کے ہاں کا بہت بڑا بت تھا، اس کو بھی نہیں ڈھائیں۔ ان سے نمازیں معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ یعنی اگر آپ یہ سب کہیں گے تو ہم اسلام لائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ان تمام باتوں سے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں گے۔ یعنی ان کو احساس تھا کہ اب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ جو لات
بت جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود ہی ختم کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے، مسمار انہیں توڑیں گے نہیں۔ آپ نے یہ بات منظور فرما لیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم توڑوا دیں گے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر کے ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے میں چھوڑ جایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن آپ نے یاد کر لیا۔ اس میں ایک جو تھے وہ سب سے کم عمر کے تھے، تو وہ جو تھے جب یہ لوگ سب باہر جاتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے، اور اگر آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سا قرآن یاد کر لیا، مگر آپ اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی ان کا امیر بنا دیا، یعنی ان کا امیر یعنی ہیڈ لیڈر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام، قرات اور دین سیکھنے کی رغبت تھی، رغبت یعنی شوق تھا۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، ابھی جو تھا ایمان کو چھپائے رکھا، اور جنگ اور قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کریں گے۔ اس پر انہیں نخوت اور تکبر نے تاش دلایا اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ یعنی یہ جو ڈیلیگیشن تھا، یہ جب واپس گیا اس نے اپنی قوم سے اس طرح سے کہا، تو جو پورے قوم کے لوگ تھے وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا رعب پڑتا تھا، مسلمان کہیں بھی جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رعب بہت ہی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، ہرقل جو ہے جنگ تبوک میں لڑنے ہی نہیں آیا، اور آج تک ہسٹورینز کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک ٹھہرے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے کہ یہ لوگ آئیں گے، اور آپ سوچیں کتنا بڑا سپر پاور تھا اس زمانے کا رومن امپائر، لیکن وہ لڑنے ہی نہیں آیا۔ اس کا ریزن ہی یہ تھا کہ آپ کا جو رعب تھا وہ اتنا زیادہ تھا، جب سامنے والے پہ پڑتا تھا تو ویسے ہی گھبرا جاتا تھا وہ۔ اور مسلمانوں کا بھی دیکھیں، اگر ان کے اندر ایمان ہوگا تو ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، سامنے والے کو جھکا دیتی ہے، ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کا۔ تو اس لیے ایمان اس زمانے میں تو ان کا ایمان تھا صحابہ کے پاس۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور انہوں نے وفد سے کہا، جو ڈیلیگیشن جو آپ کے پاس سے ہو کر آیا تھا ان سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ انہوں نے مانگا ہے انہیں دے دو۔ وفد نے کہا ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے سب طے کر لیا ہے اور ہم تو مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے، جو ثقیف قبیلہ تھا پورا کے پورا وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کون سا ہے؟ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف جس سے ہوا تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ظلم کیا تھا آپ پر، جب آپ طائف میں گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جبریل علیہ السلام آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ کہیں تو کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ان لوگوں نے، آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ ان کو ختم کر دیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا تھا نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اسلام لائے گا، اور دیکھیں آپ یہ لوگ ابھی آپ کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار یعنی توڑنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی، یعنی ختم کر دی اس عمارت کو۔
اب نیکسٹ ہے بنو عامر بن سساسا کا وفد۔ اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا، جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اصحاب بئر معونہ یاد ہے، جس میں لے کے گئے تھے صحابہ کو، لے جا کے یہ کہہ کے لے کے گئے تھے کہ ہم ان سے قرآن سیکھیں گے، اور لے جا کے مار دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اتنے سارے صحابہ جو تھے، حافظ قرآن صحابہ جو تھے، ان کو شہید کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ اب یہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ عامر بن طفیل تھا جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے، یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا، ترجمان تھا یعنی ٹرانسلیٹر، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں: ایک، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بدیہ کے، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیاں سمیت آپ پر چڑھ لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی کہ اے اللہ، عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ پھر بھی آپ دیکھیں، اتنی سب باتیں کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں، قوم کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں، اس کی قوم کے لیے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالشت نکالی۔ پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سوچنے پر قادر ہی نہ ہو سکا، یعنی نکال ہی نہیں پایا۔ وہ تلوار آپ کو مارنے کے لیے نکال رہا تھا وہ۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلیل کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی، یعنی اس کو بیماری ہو گئی۔ اس نے کہا، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ تو وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سخت بات کی تھی۔ تو آپ نے دعا کی تھی کہ مجھے اس کے لیے کافی کر دے اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل کر مرے، اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ یہ سورہ رات کی آیت ہے، آیت 13۔ اب ہمیں جب یہ پوری سٹوری پتہ ہوگی تو ہی ہمیں یہ آیت سمجھ میں آئے گی، تو اس لیے ہمیں سیرت بہت اچھے سے ہمیں بار بار سیرہ پڑھنی ہے تاکہ یہ سب آیتیں ہمیں قرآن مجید کی سمجھ میں آئیں۔ ان دونوں کا قصہ انہیں ان کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی مولا بن جمیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یعنی یہ پورا قصہ جو ہے ایک جو دوسرے صحابی ہیں انہوں نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے 2 سلمہ مدح اونٹنی صدقہ میں لی۔ اس کے بعد وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی
فصاحت کے سبب دو زبان والا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، بنو حنیفہ کا وفد، یہ 9 ہجری میں آیا۔ یہ سارے وفد آپ دیکھیں 9 ہجری میں آ رہے ہیں۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے۔ اب یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ 9 ہجری میں آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھ کے گیا تھا اور بعد میں خود نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو ہی میں ان کی پیروی کروں گا۔ دونوں روایتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ 2 کذاب ایسے ہوں گے جو آپ کے پاس، کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کے پاس آئے۔ آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ یعنی آپ کے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ مسیلمہ کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا، اور اس سے گفتگو کی۔ مسیلمہ نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں، لیکن آپ کے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں، یعنی آپ کے بعد ہم حکومت کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی میں تمہیں نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کا مقرر کیا ہوا فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ ثابت بن قیس جو تھے ان کی آواز بہت بہت بلند آواز تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے۔ وفد واپس گیا تو مسیلمہ کچھ دنوں ٹھہرا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا اس نے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاد مقافہ کلام گڑھنے لگا، یعنی خود سے اپنا قرآن گڑھنے لگا، اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور میرے پاس ایسا دین ہے جس میں کہ شراب اور زنا جو ہے وہ حلال ہے۔ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا، یعنی بہت سارے لوگ جو تھے اس کے باتوں میں آ گئے۔ اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، یعنی یہ سب چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر انتقال ہو گیا، یعنی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اس طرح سے کیا۔ اس سے قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے۔ ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ مسلمہ اور اس کے بیشتر لشکر مارا گیا، اور اس کا قتل وحشی بن حرب اس کے قاتل وحشی بن حرب تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا۔
یہ جو وحشی جو تھے انہوں نے جنگ احد کے ٹائم پہ حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، کیونکہ ہند نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور بہت سا مال دوں گی، تو اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو بہت زیادہ اس چیز کا افسوس تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے ہی جو مسلمہ بن کذاب ہے جنگ یمامہ میں اس کو قتل کیا تھا، تو پھر ان کو تھوڑی خوشی ہوئی تھی کہ ہاں میں نے کچھ اچھا کام کیا۔ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ اسود انسی تھا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسود انسی جو تھا وہ دوسرا کذاب تھا، بہت بڑا جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ 2 کنگن آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کو بہت خراب لگ رہے ہیں، وہ تو خواب میں بتایا گیا کہ ان کو پھونک دیجئے، تو آپ نے پھونکا۔ لیکن مسلمہ بن کذاب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی اس کا فتنہ جاری رہا اور بعد میں جنگ یمامہ میں اسے مارا گیا۔ شاہان ہمیار کے قصد کی آمد۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رہاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس شاہان ہمیار، حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہ زراعی و معافر و ہمدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ ان کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کے ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھیجا۔ یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاسس کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقے اور جزیے کی وصولی پر مامور تھے۔ یعنی یہ سب کام کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا۔ ان کی بہت حدیثیں مشہور ہیں کہ جو نصیحتیں آپ نے ان کو کی، اور 5 نمازیں پڑھاتے تھے۔ زیرین یمن زبید مارد زماں اور ساحل کے لیے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں آپ کے پاس تشریف لائے۔ اب نیکسٹ ہے ہمدان کا وفد۔ ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے اور اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں مالک بن نمط تھا جو بہترین شاعر تھا۔ اس نے کہا، میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور غرقد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی۔ میں نے منا کے چکر لگانے والیوں اور غرقد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں۔ یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو آپ نے اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمط کو مقرر فرمایا۔ پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔
یا انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ کو بہت خوشی ہوئی کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے آپ کا خط پڑھ کے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ کتنی بڑی بات ہے آپ اگر کسی کے لیے اس طرح سے کہیں تو۔ بنو عبد المدان کا وفد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 30 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں۔ تو وہاں پہنچ کر حضرت خالد نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جو کہتے تھے لوگوں اسلام لاؤ سالم رہو گے، یعنی سلامتی پاؤ گے۔ لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے درمیان ایسے لوگوں کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا، انہیں آپ نے پوچھا کہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ یعنی کوئی تم سے لڑائی کرتا تھا تو تم اس سے کیسے جیتتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یکجا ہوتے تھے، یعنی ہم سب مل جاتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے، یعنی ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتے تھے ہم، اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے سچ کہا، اور آپ نے قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ لوگ شوال کے آخر یا ذوالقعدہ کی شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں، سنت اور اسلام کی چیدہ باتیں سکھائیں اور ان کے صدقات وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ دی جو بہت مشہور ہے۔